وہ ننگے پاؤں سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی سانسیں رک رہی تھی اور دل باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھتے بس بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی، اندھیرا، ویرانی، خالی سڑک، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ لیکن اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھیں جلا دیں۔ اس اچانک آفتاب پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ فضا میں گاڑی کی بریک کی آواز گونجی تھی اور وہ لڑکی اگلے ہی لمحے زمین پر گر گئی تھی۔ ایس پی حسام غصے سے بھرا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ ایک تو یہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر عذاب میں ڈالتی ہیں، وہ غصے میں بولتی اس لڑکی کے قریب پہنچا تھا، لیکن زمین پر پڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے پہلی بار حسام نے 2 سال پہلے گاؤں میں میلے میں دیکھا تھا۔ میلے میں رنگین چوڑی کے اسٹال کے پاس کھڑی شرارتی آنکھوں والی بات بات پر کھلکھلاتی بھی وہ لڑکی۔ ہاں، یہ وہی تھی، وہی چہرہ، لیکن اب وہ چہرہ اس دن کی طرح تر و تازہ اور کھلا ہوا نہیں تھا۔ یہ چہرہ آج سفید پڑا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا، بے جان سا۔ ایس پی حسام کے اندر کچھ بری طرح سے ہلا تھا۔ آج یہ اور اس دن کی لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی آدھی رات کو؟ وہ اتنا ڈری ہوئی، سہمی ہوئی کس سے بھاگ رہی تھی؟ حسام کے ذہن میں بے شمار سوال اٹھ رہے تھے، لیکن اس نے اس وقت سب سوال دماغ سے چھٹکتے اس لڑکی کو سڑک سے اٹھاتے اپنی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگائی تھی۔ وہ اسی لیے قریبی ہسپتال میں آیا تھا جہاں اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا، اور حسام اب کوری جور میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ حسام ان کے پاس آیا تھا۔ دیکھیے ایس پی صاحب، وہ صرف ڈر سے بے ہوش ہوئی تھیں، لیکن کیا؟ حسام نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ لیکن یہ مسٹر حسام، وہ لڑکی میرٹل ریپ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے حسام نے بے یقینی کی کیفیت میں انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ دیکھیں، وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے شوہر نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈاکٹر نے اب تفصیل سے پوری بات بتائی تھی۔ یہ سنتے ہی ایس پی حسام کا خون کھولا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی کیا کچھ برداشت کر چکی تھی، لیکن اس سے اس انسان پر شدید غصہ آیا تھا جو اس سب کا قصوروار تھا۔ آخر کوئی کیسے بے رحمی سے ایک پھول کر توڑ کر سکتا ہے؟ آپ اپنی پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے، ایک نرس نے اسے آ کر بتایا تھا۔ تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے ہی وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ پر پڑا تھا اور دوسرا اس کے پیٹ پر۔ حسام کے دل کو کچھ ہوا اس کی بکھری حالت دیکھتے۔ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کے دکھوں کو بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیسی ہو پیاری لڑکی؟ حسام نے پیار سے پوچھا تھا، ویسے بھی وہ اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ اپنے اتنے قریب سے ایک مرد کی آواز سنتے اس نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھو، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا۔ میرا نام ایس پی حسام ہے، تو مجھے راستے میں ملی تو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ حسام نے اسے گھبراتے دیکھ کر وضاحت کی تھی تو اسے کچھ سکون ملا تھا۔ ایس پی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ایس پی حسام۔ حسام نے دوبارہ اپنا تعارف کروایا تھا۔ ایس پی پلیز مجھے بچا لو، تم تو سب کر سکتی ہو، میری مدد کر دو، مجھے ان سب سے بچا لو۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کہہ رہی تم؟ ایسی تو تمہاری طبیعت اور خراب ہو جائے گی، تم ابھی آرام کرو، میں کروں گا تمہاری مدد، لیکن ابھی تم آرام کرو۔ حسام نے اسے تسلی دی، اور یہ صرف تسلی نہیں تھی، وہ واقعی اس لڑکی کی ہر مشکل ختم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا، پلیز مجھے میرے گھر نہیں بھیجو، اگر میں وہاں گئی تو وہ مجھے پھر سے اس کے حوالے کر دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ حسام نے دیکھا کہ وہ کتنی سہمی ہوئی ہے، اسے اپنے ہی گھر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، وہاں تم بالکل سیف ہوگی، ریلیکس، اتنا پینک نہیں ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اسے تسلی دیتے بولا، پھر خیال آنے پر اس کا نام پوچھا تھا۔ ماریا، اس نے مدھم لہجے میں بتایا تھا، اور حسام کو اب احساس ہوا تھا وہ پچھلے 2 سال سے جس لڑکی سے محبت کر رہا تھا اس کے نام تک سے واقف نہیں تھا۔ اس نے ماریا کی طرف دیکھا تھا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ معصوم سی 19 سالہ لڑکی اپنی چھوٹی سی عمر میں نہ جانے کیا کچھ بھگت چکی تھی۔ حسام نے غصے سے مٹھیاں بند کی تھی، وہ اب اس انسان کو چھوڑنے والا نہیں تھا جس نے اس لڑکی کو اس حال تک پہنچایا تھا۔
مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے بولی تھی، اسے یہاں گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نرس کو بلاتا ہوں۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر باہر نکلا تھا اور کچھ دیر میں اس کے ساتھ ایک نرس اندر داخل ہوئی تھی۔ نرس نے اس کی ڈرپ اتار کر اسے اٹھنے میں مدد دی تھی۔ یہ سب حسام خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ کھڑے ہونے کے بعد اسے احساس نہ ہوا اس کے پاس کوئی دوپٹہ ہے اور نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا۔ اس کے گھنے بھورے رنگ کے بال تھے جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ اسے حسام کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی۔ حسام کو بھی احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر ڈالی شال اتاری تھی اور اس کے قریب جاتے اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماریا ساکت ہوئی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے حسام نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ نرس ان دونوں کو دیکھتے معنی خیزی سے مسکرائی تھی۔ وہ دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن جس طرح وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل لایا تھا اور جتنا وہ اس کے لیے پریشان تھا، اس سے وہ یہی اندازہ لگا سکی تھی کہ وہ ضرور اس کا شوہر ہوگا۔ میں آپ کے لیے جوتوں کا انتظام کرتا ہوں، وہ اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ رکیے، میرے پاس ایکسٹرا جوتے ہیں، میں آپ کی وائف کو جوتے لا دیتی ہوں، نرس نے حسام کو روکتے کہا تھا اور خود مسکرا کر باہر نکلی تھی۔ لیکن اس کے وائف کہنے پر ماریا کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہیں حسام کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو دباتے ہاتھ پشت پر باندھے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا اور کرٹن ہٹاتے باہر دیکھنے لگا تھا، جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ورنہ اس کا دل تو بار بار اس لڑکی کی طرف ہمک رہا تھا۔ ابھی تو نہ جانے اسے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں۔ ماریا پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کیا مستقبل تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ پرسکون تھی کیونکہ وہ اس انسان سے بچ کر نکل آئی تھی۔ اسے یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن وہ حسام سے مل کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ماریا نے اس کی پشت کو دیکھتے اس کے شال کو سختی سے اپنے ارد گرد لپیٹا تھا۔ تحفظ کا احساس اسے اپنے اندر سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ تبھی نرس دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ حسام بھی دروازے کی آواز سنتے اس جانب پلٹا تھا۔ نرس نے جوتا نیچے رکھا تھا تو ماریا نے نیچے اتر کر وہ جوتا پہنا جو اسے بالکل پورا آیا تھا۔ شکریہ، حسام نے نرس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ چلیں؟ حسام نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ایک قدم آگے بڑھایا تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے بری طرح چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حسام نے اسے کندھوں سے تھامتے سہارا دیا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی سرک گئے تھے۔ سوری، ماریا نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ حسام نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ نہیں، میں چل لوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن حسام نے کچھ بھی کہے بنا اس کا ہاتھ تھاما تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ماریا اس کی جرأت پر حیران ہوتے بس کسی نازک سی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں لے جا کر اس نے ماریا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ دونوں طرف مکمل خاموشی چھائی تھی۔ حسام نے گھر کے سامنے لا کر گاڑی روکی تھی۔ اتر، ہم پہنچ گئے۔ پورچ میں گاڑی روکتے جب اس نے ماریا کو اترتے نہیں دیکھا تو خود اسے مخاطب کیا تھا، لیکن وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے سو چکی تھی۔ حسام اسے سوتا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حسام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کتنی تھکن تھی اس کے چہرے پر، جیسے صدیوں کا فیصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچی ہو۔ حسام نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ بس اب اور نہیں، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا تم نے، اب ایسے حسام تمہارے راستے کے سارے کانٹے چن لے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے سرگوشی میں بولا تھا۔ پھر پیچھے ہوتے اس نے ماریا کا کندھا ہلایا تھا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھی۔ آ جاؤ باہر، ہم گھر پہنچ گئے ہیں، حسام اسے کہتے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ ماریا باہر تو آ گئی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ اس کے پیچھے چلتی گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، ویسے ویسے اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ یہ سوچ ہی نہیں سکی وہ اس کے ساتھ اکیلے گھر میں کیسے رہے گی، وہ بھی تو ایک مرد تھا۔ تم بے فکر سے یہاں رہ سکتی ہو، میرے گھر میں میری امی اور چھوٹی بہن بھی ہیں، حسام نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھے بنا بتایا تھا اور اندرونی دروازے کا لاک کھولنے لگا تھا۔ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیسے سمجھ گیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ پھر ماریا کو اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی تو لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا، لیکن وہ سب کچھ آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ آ جاؤ، تمہیں میں اپنی بہن کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہوں، حسام نے اس کی جھجک محسوس کرتے ہوئے کہا تھا اور اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ ماریا نے بھی اس کی تلقین کی تھی۔ اوپر جاتے حسام نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔
جہاں کمرے کی لائٹ پہلے سے آن تھی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو ایک لڑکی جو بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی فوراً سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ بھائی آپ نے کہا تھا آپ آج جلدی آئیں گے، لیکن دیکھے پھر 12 بجا دیا آپ نے، پیار سے حسام کے گلے لگتے شکوہ کر رہی تھی۔ میری جان، بس کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ پیار سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن بھائی، اس کے پاس شکووں کی لائن لگی تھی۔ ماریہ دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ کبھی کسی سے ایسے شکوہ کر ہی نہیں سکی، اسے کبھی کسی نے یہ حق نہیں دیا۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا وہ بھی اپنے بھائی سے جا کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے، اسے کہیں نہ بھیجے، اور اس کا بھائی اسے ایسے ہی اپنے سینے سے لگا کر ساری دنیا سے چھپا لے۔ لیکن اس کے بھائی کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن کہاں ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے۔ اچھا، یہ سب بات کے لیے رکھ لو، ابھی اپنی مہمان کو ویلکم کرو۔ حسام نے اس کا دھیان دروازے پہ کھڑی ماریہ کی طرف کروایا تھا۔ یہ کون ہے بھائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کہیں آپ نے چھپ کر شادی تو نہیں کر لی؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ پاگل لڑکی، کچھ بھی بول دیتی ہو، سوچا تو کرو بولنے سے پہلے۔ حسام نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ماریہ کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ یہ ماریہ ہے، ابھی کچھ دن ہی ہمارے گھر رہے گی۔ اس کا شوہر بہت برا انسان ہے جو اسے ٹارچر کرتا ہے، تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ماریہ یہیں رہے گی۔ اور ماریہ، یہ میری بہن ہے بیا۔ حسام نے پہلے بیا کو تفصیل بتائی اور پھر ماریہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ بیا کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آیا تھا جو دیکھنے میں ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ کیسی ہو ماریہ؟ وہ اس کے قریب جاتے اس کے گلے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں تمہیں اپنا تعارف خود کرواتی ہوں۔ بھائی تو میرا سیدھا نام ہی نہیں لیتے۔ میرا نام ابیہا حیدر ہے۔ میں حسام بھائی کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہوں، اور میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ابیہا نے ماحول کو ہلکا بنانے کے لیے اپنا دوبارہ سے تعارف کروایا تھا۔ ماریہ مسکرائی تھی۔ پہلے اسے اندر تو لے کر آؤ، پھر کرواتی رہنا تعارف، اور ہاں، اسے کچھ کھلا پلا بھی دینا۔ حسام بیا سے کہتا ایک نظر ماریہ پر ڈالتے باہر نکل گیا تھا۔ آ جاؤ۔ ابیہا نے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، اور بیا سے 2-3 سال چھوٹی ہی لگ رہی تھی وہ۔ خیر، سب سوچوں کو جھٹکتے وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ماریہ، آج سے یہ تمہارا کمرہ بھی ہے، جیسے تمہارا دل چاہے ویسے رہنا، اور تم کبرڈ سے میرا کوئی بھی ڈریس نکال کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ بیا اسے کہتے کھڑی ہوئی تھی۔ ماریہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ لڑکی، تم کچھ بولتی نہیں ہو، میری جیسی لڑکی کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرو گی؟ میں تو بہت بولتی ہوں۔ بیا نے اپنی کتابیں سمیٹتے کہا تھا۔ میں بھی بولتی تھی، بالکل تمہاری طرح، لیکن پھر… بات مکمل کرنے سے پہلے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اوہ ہو پیاری لڑکی، ایسے نہیں روتے، میں سکھاؤں گی تمہیں پھر سے بولنا۔ بیا نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ تو کافی عرصے بعد کسی ہمدرد کا لمس محسوس کرتے بری طرح رو دی تھی۔ بس بس، ایسے نہیں روتے، تم تو بہت اسٹرانگ ہو، تو پیار سے اس کے بال چلاتے ہوئے بولی تھی۔ چلو اٹھو اور تم چینج کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ ابیہا کے باہر جاتے ہی وہ اٹھی تھی اور اس کی کبرڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے کبرڈ کھولی تو وہ رنگ برنگی کپڑوں سے بھری ہوئی تھی، جس میں زیادہ تر جینز کے ساتھ شرٹس تھی، لیکن اس نے ڈھونڈ ڈال کر ایک شلوار قمیص نکالا تھا۔ سی گرین کا سمپل سا پرنٹڈ کرتا اور پاجامہ اسے اپنے ٹائپ کا لگا تھا۔ وہ اسے لیے واش روم میں گئی تھی۔ پہلے وہ ہاتھ منہ دھونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن پھر آئینے میں اپنے بکھرے بال اور رونے کی وجہ سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے شاور لینا سوچا تھا۔ ابیہا ٹرے لیے کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس نے کتابیں سمیٹ کر بیڈ کا ہولیا کچھ درست کیا، تب تک ماریہ بھی باہر آئی تھی۔ سی گرین رنگ میں اس کی سفید رنگت مزید نکھر رہی تھی۔ اس کے گیلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں حسام کی شال تھی، جسے دیکھتے ابیہا مسکرائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابیہا کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر ماریہ نے پوچھا تھا۔ دیکھ رہی ہوں یار، تم کتنی حسین ہو۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑی ماریہ کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ ماریہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ آپ بھی تو بہت پیاری ہو۔ ماریہ نے اس کی بھی تعریف کی تھی۔ یہ آپ کیا ہوتے؟ تم کہو، اب تم اتنی بھی کوئی آنٹی نہیں ہو، میں تم سے کوئی 1-8 سال ہی بڑی ہوں گی۔ ابیہا نے چڑھ کر کہا تو وہ ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ ابیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا کہ اتنی پیاری تھی وہ خود، اور اتنے ہی بڑے اس کے نصیب تھے۔ ماریہ کو احساس ہوا کہ آج وہ کافی دن بعد کھل کر ہنسی ہے۔
یہ ماریہ تو پچھلے کچھ مہینوں سے کہیں کھو گئی تھی، لیکن اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ بالوں میں برش کر کے انہیں کھلا چھوڑ کر حسام کی شال کندھوں پر لیتے بیڈ پر ابھیا کے قریب آئی تھی۔ مجھے تو بس سینڈوچ ہی بنانے آتے ہیں، تو میں کافی کے ساتھ یہی بنا لائی، لیکن اگر تمہیں مزید کچھ کھانا ہے تو میں بھائی سے کہتی ہوں وہ کچھ آرڈر کر دیتے ہیں۔ ابھیا نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے کہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ پھر کافی کے ساتھ اپنے پتہ نہیں کون کون سے قصے سناتی ابھیا اسے ہنسنے پر مجبور کرتی رہی تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے حسام آج گھر پر ہی تھا۔ وہ اور سمیرہ خاتون لانچ میں بیٹھے صبح کی چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، تو کچھ یاد آنے پر سمیرہ خاتون نے پوچھا تھا، حسام کیا رات کو کوئی اور بھی گھر آیا تھا؟ کیوں؟ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچن میں کافی کے خالی 2 مگ پڑے تھے تو اس لیے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہارا کوئی دوست آیا تھا؟ ان کی بات سنتے حسام کو ماریہ کا خیال آیا تھا۔ اوہ سوری، میں آپ کو بتانا بھول گیا، ایک لڑکی ہے ماریہ، میں اس کا کیس ہینڈل کر رہا ہوں۔ اس کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے تو اس لیے میں اسے یہاں لے کر آیا۔ جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ یہیں رہے گی۔ اس نے انہیں تفصیل بتائی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کوئی تو ہوگا اس کا، اور نہ جانے کیسی لڑکی ہوگی۔ انہیں اس طرح ایک غیر لڑکی کو اپنے گھر رکھنا عجیب لگ رہا تھا۔ میری پیاری امی جان، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، اور چھوٹی عمر میں اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی، جس وجہ سے وہ میرٹل ریپ کا شکار تھی۔ نہ جانے کل ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ سنسان سڑک پر بھاگتی ہوئی ہوگی میری گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی۔ حسام اٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھتے ان کے گلے میں بازو ڈالتے بولا تھا، بیچاری پتہ نہیں کیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں۔ انہیں واقعی اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ آپ دعا کریں اس لڑکی کا کیس حل ہو جائے۔ حسام نے ان کے سر پر لب رکھتے کہا تھا، میں ضرور اس کے لیے دعا کروں گی۔ انہوں نے حسام کا ہاتھ تھپتھپایا تھا۔ چلو اب پیچھے ہٹو، میں ناشتہ بناؤں، اور دیکھتی ہوں وہ دونوں نہیں اٹھی، پتہ نہیں اس بچی کو یہاں ٹھیک سے نیند آئی بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ پریشانی سے بولتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حسام ان کے فکر مند انداز پر مسکرایا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اچھے سے جانتا تھا، وہ بہت نرم دل تھی۔ رات کو وہ دونوں کافی دیر سے سوئی تھی، جس وجہ سے ابھی تک وہ دونوں نہیں اٹھی تھی۔ سمیرہ خاتون ابھیا کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرے میں ابھی بھی رات کا ماحول بنا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تھی۔ ماریہ نے فوراً سے آنکھیں کھولی تھی۔ جب سے وہ کامران جیسے انسان کی نکاح میں آئی تھی، وہ ایسے ہی ذرا سی آواز سے اٹھ جاتی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سمیرہ خاتون جنہیں لگ رہا تھا وہ کوئی نوجوان لڑکی ہوگی، اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی، اور سامنے کھڑی شفیق سی خاتون کو دیکھتے اس نے انہیں سلام کیا تھا، السلام علیکم آنٹی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ حسام کی امی ہے، کیونکہ حسام کی آنکھیں بالکل ان کے جیسی تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی 2 جوان بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، سوری میں نے تو آپ کی نیند خراب کر دی۔ کمرے میں جو مرضی کرو ابھیا، ٹس سے مس نہیں ہوتی، بس یہی سوچتے میں نے لائٹ آن کی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ کی نیند اتنی کچی ہوگی۔ انہیں واقعی افسوس ہوا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، اٹس اوکے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ جیتی رہو۔ سمیرہ خاتون نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ ابھیا، ابھیا۔ پھر انہوں نے ابھیا کا کندھا ہلایا تھا۔ جی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ اٹھ جاؤ، میرا نہیں تو اپنی مہمان کا ہی کچھ لحاظ کر لو۔ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ اچھا اٹھ رہی ہوں، آپ جائیں، اس نے اٹھ کر بیٹھتے کہا تھا، تو سمیرہ خاتون باہر نکل گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیچے آتی نظر آئی تھی۔ ماری ابھی تک رات والے ہولیے میں تھی، لیکن اس کے کندھوں پر ابھی بھی حسام کی چادر تھی، جسے دیکھتے حسام کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ آج پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ سمیرہ خاتون اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتی رہی تھی، جس کی وہ مدھم آواز میں جواب دے رہی تھی۔ ماریہ، اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو میرے ساتھ اسٹڈی روم میں چلیں تاکہ ہم آپ کے کیس کو ڈسکس کر سکیں، حسام نے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ حسام کے آگے قدم بڑھاتی ہی وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی پیچھے گئی تھی۔ کتنی پیاری بچی ہے، اور اتنی ہی آزمائشیں لکھی ہیں اللہ نے اس کی قسمت میں، سمیرہ خاتون اس کی پشت دیکھتے بولی تھی۔ امی ویسے ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر رکھ لیں؟ ابھیا نے آنکھوں میں چمک لیے پوچھا تھا۔ وہ کیوں رہے گی یہاں؟ اس کا گھر ہوگا، آج نہیں تو کل وہ چلی جائے گی، انہوں نے اپنی بیٹی کی بات پر کہا تھا۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں، ہم اسے لے آئیں گے ان سے۔ ابھیا انہیں کچھ اور ہی سمجھانا چاہتی تھی۔ وہ کیسے؟ سمیرہ خاتون نے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا تھا۔
امی اگر ہم حسان بھائی کی اور اس کی ہمیشہ کے لیے شادی کروا دے تو؟ ابیہ نے آنکھوں میں چمک لی پوچھا تھا۔ سمیرہ خاتون نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کسی کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا تھا۔ تو کیا وہ طلاق لے لے گی اور پھر ہم اسے یہی رکھ لیں گے؟ بھائی کی نظروں میں بھی وہ ویسے بھی میں نے پسندگی دیکھ لی ہے۔ وہ تو جیسے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ابھی تم اتنا فضول نہ سوچو، کیا پتہ اس کے شوہر کی اور اس کی صلح ہی ہو جائے۔ سمیرہ خاتون نے دھیان چائے کی طرف کرتے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے امی، کیا آپ کو لگتا ہے اس معصوم کو اس انسان کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا تو آپ اس انسان کے ساتھ صلح کروا کر دوبارہ اس کے ساتھ بھیج دیتی مجھے۔ ابیہ کو برا لگا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا پتہ وہ کچھ سدھر جائے۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ ایک تو نہ ہماری ماؤں کے سامنے اتنا کچھ ہو جاتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں انہیں لگتا ہے کہ کیا پتہ وہ سدھر جائے۔ ایسے مرد کبھی نہیں سدھرتے امی۔ ابیہ نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بھائی، غلطی ہو گئی مجھ سے، آج سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ ویسے بچی واقعی بہت پیاری ہے، پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جائے پھر سوچیں گے کچھ۔ انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ انہیں ماریا واقعی پیاری لگی تھی، لیکن جو ان کی بیٹی سوچ رہی تھی وہ وہاں تک ان کا خیال نہیں گیا تھا۔ لیکن اگر ان کا بیٹا یہی چاہتا تھا تو وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اس کی شادی کروا سکتی تھی۔ اسٹڈی روم میں وہ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماریا، آپ بنا گھبرائے مجھے شروع سے لے کر اب تک ساری بات بتائیں تاکہ میں پھر کوئی ایکشن لے سکوں۔ حسام نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماریا نے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے بولنا شروع کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بھائی بڑا تھا۔ ماریا چھوٹی ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ اور بھائی تینوں کی بہت لاڈلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تو بہت شرارتی اور چلبلی سی لڑکی تھی۔ وہ ان دنوں انٹر کے امتحانات دے کر فارغ ہوئی تھی جب وہ ضد کر کے اپنے بھائی کے ساتھ شہر آئی تھی، کیونکہ اس کا بھائی شہر میں نوکری کرتا تھا۔ وہ دونوں راستے میں تھے۔ ماریا خوشی سے کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ بھائی شہر کتنا پیارا ہے نا؟ وہ بچوں جیسی خوشی چہرے پر سجائے بولی تھی۔ ہاں گڑیا، شہر واقعی پیارا ہے، لیکن ہمارے گاؤں کی خالص زندگی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جی یہ تو ہے، لیکن بھائی اب آپ نے مجھے پورا شہر گھمانا ہے۔ اس نے فوراً سے فرمائش کی تھی۔ ٹھیک ہے چندا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں دانیال نے گاڑی اپنے فلیٹ کے سامنے روکی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ پہلے سے ان لاک تھا۔ بھائی اپنے لاک نہیں لگایا تھا؟ ماریا نے اسے دیکھ کر فکرمندی سے پوچھا تھا۔ لگایا تو تھا، لیکن شاید کامران آ گیا ہوگا۔ دانیال نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کامران کون؟ وہ اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ میرا دوست ہے، فلیٹ کی ایک چابی اسی کے پاس بھی ہے، تو اسی لیے اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ لیکن بھائی آپ نے ہر کسی کو اپنے فلیٹ کی چابی کیوں دی ہوئی ہے؟ وہ دانیال سے سوال کرتے اس کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ کیونکہ میرے دوست کو مجھ پر یقین ہے، جواب دانیال کے بجائے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے کامران نے دیا تھا۔ ماریا کو شرمندہ کی ہوئی تھی۔ دانیال کے ساتھ اس کمسن سی لڑکی کو دیکھتے کامران کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ چھوٹی ہے، ایسے ہی بولتی رہتی ہے، اس کی باتوں کو سیریس نہ لو، دانیال نے کامران سے ملتے کہا تھا۔ کامران نے اس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ سوری، اس نے بھی فوراً سوری کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کامران نے مسکراتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ ماریا نے نظریں چرائی تھی۔ اس کے بعد کامران رات کے کھانے تک وہیں رہا تھا اور ماریا کی اس کی نظریں خود پر محسوس ہوتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک ہفتہ باہر رہی تھی اور کامران ہر روز آ ہی جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گھومنے جاتے تھے تو کامران ساتھ ہوتا تھا۔ پہلے پہلے ماریا کو اس سے جھجک محسوس ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہچکچاہٹ ختم ہونے لگی تھی۔ اب وہ کامران سے کافی باتیں بنا کنفیوز ہوئے کر لیا کرتی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ واپس آ گئی تھی، لیکن یہاں آ کر بھی اسے کامران کی وہ پیغام نظریں نہیں بھولتی تھی۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کامران نے ماریا کے لیے رشتہ بھیجا تھا جس کا سب سے بڑا سپورٹیو دانیال تھا۔ اسے اپنا یہ دوست ویسے بھی عزیز تھا، لیکن جب اس نے رشتے کی بات کی تو دانیال کو اپنی بہن کے لیے وہ ایک بہترین انتخاب لگا تھا۔ ماریا وہ تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ماریا نے تو ابھی آگے بھی پڑھنا تھا۔ لیکن سب نے اسے اتنا سمجھایا کہ اسے ماننا پڑا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کامران کی دلہن بن کر چلی گئی۔
شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے تھے، ماریا بھی کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اب اسے کامران کافی پسند بھی آ گیا تھا، لیکن اب جیسے جیسے وہ کامران کے قریب آ رہی تھی، کامران اس سے ویسے ہی دور جاتا رہا تھا۔ اور پھر وہ ماریا کی ذرا سی ضد، ذرا سے لاڈ پر بھڑک اٹھتا تھا، بات بات پر اسے ذلیل کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے ماریا پر جسمانی تشدد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کامران کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی تھی، اور یہی سب اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ امی، مجھے وہاں نہیں جانا، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بابا، بھائی اور امی سب اس کی آخری بات سن کر چونکے تھے۔ کیوں نہیں جانا؟ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر اس نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو کیا ہوا؟ اس کی امی نے اسے فوراً سے کہا تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو اور اپنا بچپنا ختم کرو۔ ضرور تم ہی کوئی بچکانہ حرکت کرتی ہوگی جو کامران نے تم پر غصہ کیا۔ دانیال نے بھی اسے ہی سمجھانا چاہا تھا، تو ماریا نے حیرت سے ان سب کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں سمجھا ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ تھک ہار کر وہ چپ ہو گئی تھی اور دانیال اسے پھر سے چھوڑایا تھا۔ جب تک دانیال وہاں موجود رہا، کامران کا مزاج کافی خوشگوار رہا، اور جیسے ہی وہ چلا گیا، کامران نے ماری کے قریب آتے اس کے بال پکڑے تھے۔ جب ایک بار چلی گئی تھی تو واپس کیا لینے آئی ہو؟ میری جان کا عذاب بن گئی ہو تم۔ صرف کچھ دن دل بہلانے چاہتا تھا میں تم سے، مجھے کیا پتا تھا ہمیشہ کے لیے گلے پڑ جاؤ گی میرے۔ اس کے الفاظ سنتے ماریا کا دل زخمی ہوا تھا۔ پھر وہ اسے جھٹکا دیتے وہاں پھینک کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماریا کافی دیر روتی رہی تھی، لیکن اگلے ہی دن بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ کامران کے بہت سارے دوست گھر آ گئے تھے، وہ ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا رہی تھی۔ وہ کسی کام سے کچن میں باہر نکلتی یا اپنے کمرے میں جاتی تو اسے کامران کے دوستوں کی بے باک نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے کھانا لگایا تھا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ باہر آئی تھی تاکہ ان سے پوچھ سکے انہیں کچھ چاہیے تو نہیں، لیکن جیسے ہی وہ ڈائننگ روم کے قریب پہنچی، اسے اپنا نام سنائی دیا۔ یار، تیری بیوی ہے تو بڑی کمال کی چیز۔ یہ کامران کا کوئی دوست تھا۔ ہاں یار، لیکن اب میرا دل بھر گیا ہے، تو آج رات وہ تم سب کی جیسی مرضی دل بھلاؤ، اس کے بعد اس کا کوئی انتظام کر دیں گے۔ یہ کامران کی آواز تھی جو خباثت سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ماریا کو اپنی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ کامران اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ وقت رونے دھونے کا نہیں تھا، اس نے درندوں سے بچ کر نکلنا تھا۔ وہ وہاں سے بنا آواز کیے پلٹ گئی تھی، کسی بھی چیز کا ہوش کیے بنا وہ بس گھر سے باہر نکلی تھی اور سنسان سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی، اور وہیں وہ ایک گاڑی سے ٹکرائی تھی جو کہ حسام کی تھی، اور وہیں سے اسے زندگی کی امید نظر آئی تھی۔ ماریا کی سسکیاں اسٹڈی روم میں گونج رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں سنتے حسام کے نقوش تنے تھے۔ تم اب بے فکر رہو، اس انسان کو اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حسام نے اسے روکتے دیکھ کر تسلی دی تھی۔ آپ بچا لیں گے نا مجھے اس سے؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آج سے تم پر آنے والی ہر مصیبت پہلے حسام حیدر کا سامنا کرے گی۔ حسام نے اس کی طرف جھک کر کہا تھا۔ میں جاؤں؟ ماریا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں جاؤ۔ حسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، اور اب ایس پہ حسام کا اگلا ہدف کامران تھا جو اب کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ ابیحہ اور سمیرہ خاتون نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، اور وجہ ان دونوں کا بہت محبت بھرا انداز تھا۔ آج بھی وہ تینوں لان میں بیٹھے شام کی چائے انجوائے کر رہی تھی۔ ابیحہ اپنے دن بھر کا قصہ سنا رہی تھی، جسے سنتے وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ایس پی حسام کو یہ منظر کافی بھلا لگا تھا۔ حسام کے دل نے اس لڑکی کو پانے کی دعا کی تھی جو شاید عالم تقدیر نے بہت قریب سے سنی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سر سے اپنے کیپ اتارتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ان تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا تھا۔ ماریا کو احساس ہوا تھا وہ پولیس یونیفارم میں بے حد حسین لگتا ہے۔ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ماریا، آج سے تم ہمیں ٹریٹ دو۔ اس نے بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے ماریا کو مخاطب کیا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ الجھی تھی۔ اس کے ساتھ ابیحہ اور سمیرہ خاتون نے بھی حسام کو الجھی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہارا مجرم آج پکڑا گیا۔ حسام کی بات سنتے ماریا کے اندر سکون پھیلا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ شکریہ بھائی، وہ جاہل انسان پکڑا گیا۔
ابھی ابھی فوراً سے بولی تھی۔ شکر ہے اللہ کا۔ سمیرہ خاتون نے شکر ادا کرتے ہوئے ماریہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی مسکرا دی تھی۔ اب ایک پیشی میں تمہیں جانا ہوگا، وہاں گواہی دینی پڑے گی اور تمہاری گواہی کے بعد ہی تمہیں خلا مل جائے گی اور کامران کو سزا۔ ماریہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلے میں کمرے میں جا رہا ہوں، ابھی تم میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، وہ کھڑا ہوتے بولا تھا۔ اوکے بھائی، ابھی خوش دلی سے کہتے فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ آپ دونوں چائے انجوائے کریں، میں ابھی آئی۔ ابھی انہیں کہتے اندر بھاگ گئی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، سمیرہ خاتون نے تعصب سے سر ہلاتے کہا تھا۔ ان کی بات پر ماریہ ہنستی تھی۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ انہوں نے ایسے پیار سے دعائیں دی تھی۔ آمین، اس نے زیر لب کہا تھا۔ آج وہ حسام کے ساتھ عدالت آئی تھی۔ آج فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا۔ کامران کو عمر قید سزا سنائی گئی تھی، کیونکہ ماریہ ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے یہ کھیل کھیلا تھا، اور کچھ دنوں تک اس سے خلا کے کاغذ بھی مل جانے تھے۔ پیشی ختم ہونے کے بعد وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہاں کوریڈور میں وہ حسام کے ساتھ چلتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتے کامران پر نظر پڑتی اس کے قدم تھمے تھے۔ اسے رکتا دیکھ کر حسام بھی رکا تھا۔ کامران کو ہتکڑی لگی تھی اور سپاہیوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر حسام اور ماریہ دونوں کو یک گونا سا سکون ملا تھا۔ ماریہ کے قریب آتی وہ بھی رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی ویسی ہی خباثت تھی۔ جاہل عورت، میرے گھر سے بھاگ گئی تم، اس پولیس والے کی خاطر مجھے دھوکہ دیا تم نے اور مجھے ہی پھنسا دیا۔ بھولنا نہیں، ابھی بھی تو میری بیوی ہو، میں آج چاہوں۔ وہ ابھی مزید کچھ بول رہا تھا، لیکن ماریہ کے ہاتھ کا پڑنے والا تھپڑ اسے چپ کروانے کے لیے کافی تھا۔ ذلیل انسان، ابھی بھی کچھ کہنے سننے کو باقی رہ گیا؟ تمہارا جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا اپنے ہاتھوں سے قتل کرتی تمہارا۔ وہ غصے میں اسے کہتی اس کے پاس سے گزر کے چلی گئی تھی۔ کامران کو وہ سب کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ حسام ابھی تک بے یقین کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب ماریہ نے کیا ہے۔ ماریہ خود بھی اپنی ہمت پر اتنی حیران تھی۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ وہ وہاں ایک سائڈ پر پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ حسام اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ حسام نے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ماریہ نے اس کی طرف دیکھتے اس کی طرف کہا تھا، جیسے اس سے پوچھ رہی ہو۔ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، بلکہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا یہ۔ جب پہلی بار اس نے ٹارچر کیا تھا اسی دن منہ توڑ دیتی اس کا۔ حسام نے اسے مزید ہمت دی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں میں حیران کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حسام نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا تھا۔ کاش ہر عورت کے ساتھ ایک آپ جیسا مرد ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، باپ، بھائی، شوہر، لیکن اس کی سوچ آپ جیسی ہو تو کوئی لڑکی انچاہی زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ جب پہلی بار میں نے گھر بتایا تھا، اگر تب سب کامران کی حمایت کرنے کے بجائے یہی کہتے جو آپ نے کہا ہے تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ ماریہ کو سامنے بیٹھا شخص کسی فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اگر حالات یہاں تک نہ پہنچتے تو ہم دونوں کیسے ملتے؟ اس نے ماریہ سے سوال کیا۔ ماریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی حیرت دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ یہ موقع بھی نہیں ہے اور جگہ بھی مناسب نہیں، لیکن آج نہیں کہا تو شاید کبھی بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ ماریہ، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا نام لینا چاہتا ہوں۔ کیا اس پہ حسام کو اپنا ہمسفر بنانا چاہو گی؟ اس نے بہت سادگی سے لیکن محبت بھرے انداز میں اسے پیغام دیا تھا۔ ماریہ بنا کچھ بولے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسام حیدر نے اسے خود یہ سب کہا ہے۔ اگر تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو، حسام نے اسے چپ دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ حسام اس کی تیزی پر ہنس دیا تھا۔ ماریہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اس نے فوراً چہرہ جھکایا تھا۔ تمہیں ہاں سمجھو؟ حسام نے اسے بلش کرتے دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن آپ ایک طلاق یافتہ سے شادی کیوں کریں گے؟ آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ ماریہ کو یہ بات عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں اور محبت میں محبوب کے عیب نہیں دیکھے جاتے، اور تمہاری تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ حسام نے نرمی سے کہا تھا۔ محبت؟ ماریہ چونکی تھی۔
محبت، حسام اس کے قریب جھکتے بولا تھا۔ وہ کب ہوئی؟ ماری نے تھوڑا پیچھے ہوتے پوچھا تھا۔ 2 سال پہلے تمہارے گاؤں کے میلے میں، حسام نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ ماریہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ 2 سال پہلے آپ نے مجھے پہلے دیکھا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں، میری پوسٹنگ ان دنوں اس گاؤں میں تھی۔ اس میلے میں ایک ملزم تھا جسے ڈھونڈنے کے لیے سول لباس میں آیا تھا۔ جہاں چوڑی کے اسٹال کے پاس کھڑی ہنسی ہوئی لڑکی نے میرا دل چرا لیا، حسام نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ ماریہ کو حیرت ہوئی تھی، لیکن حیرت سے زیادہ سے خوشی ہوئی تھی۔ اگر وہ انسان باقی اس کا ہم سفر بن جائے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ لیکن وہ صرف سوچ سکی تھی۔ آپ میرے گھر رشتہ لانا اگر سب کو قبول ہے تو میں بھی آپ کو قبول کر لوں گی، وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ حسام قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ مطلب محترمہ بھی نخرے دکھانے کے ارادے رکھتی ہیں؟ حسام نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جی آپ یہی سمجھ لیں، اب ماریہ حسین کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے جو فری میں آپ کو مل جائے، وہ ناک سکیڑتے بولی تھی۔ چلو بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے، حسام نے ہتھیار ڈالے تھے، اور پھر حسام کو دیکھتے وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ آج پہلی بار حسام کو اس میں 2 سال پہلے والی ماریہ کی جھلک نظر آئی تھی۔ ایسے ہی ہنستا رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ حسام اسے کہتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، لگ رہا تھا زندگی آسان ہونے والی ہے۔ آج وہ اسی لیے ماریہ کے گھر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ حسام ان سب کو ساری حقیقت بتا چکا تھا، اور کل ہی ماریہ کی خلا ہوئی تھی، جس وجہ سے اس کی عدت بھی تھی، تو حسام اسے چھوڑنے آیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی وہ اتنا کچھ سہ رہی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا جہاں ہم اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں وہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ ماریہ کے بابا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر بسے، اور آپ نے بھی بس یہی چاہا تھا۔ ماریہ کے ہاتھ تھامے تھے کہا تھا۔ حسام اس وقت وہاں سے واپس آ گیا تھا، لیکن آج گھر جاتے اس کا دل بہت اداس سا تھا۔ یار بھائی، ماریہ کے جانے کے بعد گھر خالی خالی سا ہو گیا ہے۔ وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ابیہا نے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی وہ یاد آ رہی ہے، جبکہ وہ تو بولتی بھی نہیں تھی زیادہ، پھر بھی اس کے جانے سے خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ سمرین خاتون نے بھی اداسی سے کہا تھا۔ حسام بھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تو کیوں نہ امی ہم اسے ہمیشہ کے لیے لے کر آئیں؟ ابیہا نے حسام کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، بس اس کی عدت پوری ہو جائے، سمیرہ خاتون مسکرا کر بولی تھی۔ حسام نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمیں اسے اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ سمیرہ خاتون کی اس ایک بات نے تو جیسے اس کی ساری مشکلیں آسان کر دی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا ان سے کیسے بات کرے، وہ تو خود بھی یہی چاہتی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو، سمیرہ خاتون نے شرارت سے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ فوراً سے بولا تھا۔ اس کی جلد بازی پر وہ دونوں ہنستے تھے۔ حسام نے ابیہا کو گھورتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ریڈ رش مہرون لہنگے میں ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جیولری میں وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر حسام اندر داخل ہوا۔ ماری کی نظریں خود بخود جھکی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جسے دور سے ہی محسوس کرتے حسام مسکرایا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آیا تھا اور اس کے گرد ہاتھ باندھتے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ماریہ کی نظریں جھکی تھیں۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز حسام بن کر؟ حسام نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے پوچھا تھا۔ بہت پرسکون، وہ حسام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ حسام کھل کر مسکرایا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری یہ سکون ہمیشہ برقرار رہے گا۔ حسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ماریہ نے بلش کرتے چہرہ جھکایا تھا۔ یار ایسے تو نہ شرماؤ، شوہر ہوں تمہارا۔ حسام اس کا رخ اپنی طرف کرتے بولا تھا۔ شوہر ہے اس لیے تو شرما رہی ہو، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ حسام کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ ماریہ نے شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ حسام نے ہنستے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی کے اس حسین تحفے پر اللہ کے بے حد شکر گزار تھے، جنہوں نے اتنے امتحانات کے بعد بھی انہیں پرسکون ہمسفر سے نواز دیا تھا۔